بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق۔ اس پہ کافی شور برپا ہوا کیونکہ عمران خان صاحب نے اسٹریٹ فارورڈ کہا اور پھر اس کو 3 دفعہ دہرایا اگلے 2 جلسوں میں پھر بات کی، اور وہ تھی کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہ ہی اس کا اختیار سابق صدر زرداری صاحب کو دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا اختیار نواز شریف صاحب کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اس اختیار کو استعمال کرنے کے اہل نہیں۔ یہ بات انہوں نے کی اور اس کے بعد ایک بہت بڑا شور برپا ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ انڈر ٹرائل ہیں اور جو لوگ سزا یافتہ ہیں ان کو یہ کیسے اجازت دے دی جائے، کیسے موقع دے دیا جائے کہ مسلح افواج پاکستان کے سپہ سالار کا وہ انتخاب کریں اور ان کی تقرری ان کے حوالے کر دی جائے۔ یہ انتہائی اہم پوسٹ ہے اور یہ پوسٹ انہی اہل لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپائنٹ کریں۔ شہباز شریف صاحب پہ بھی انہوں نے یہی بات کی۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا شور و غوغا ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ اس پہ پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو۔ اس انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ جو عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق، اس پہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کے اس بیان کی تحقیقات کی جائیں گی، اور تحقیقات کون کرے گا اس بات کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے کی۔ اب ذرا آگے جا کے پھر وہ خود اس معاملے میں کئی ساری باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے اس انٹرویو میں بہت سارے اشارے دے دیے کہ آرمی چیف سے متعلق نئے آرمی چیف سے متعلق کیا کیا معاملات ذہن میں چل رہے ہیں اور کیا کیا بات ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے خود ہی اس چیپٹر کو کھول دیا باقاعدہ طور پہ، لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تحقیقات کی جائیں گی، اس کے بعد میں نے بھی تھوڑا سا قریدہ کچھ تو چیزیں اپنی لائف میں دیکھی ہیں، اور احتیاطاً میں نے کہا دوبارہ ریسرچ کی جائے، دیکھا جائے کہ نواز شریف صاحب کو جب بھی کتنی دفعہ ان کو موقع ملا آرمی چیف مقرر کرنے کا، اور انہوں نے اس اختیار کو کس طرح استعمال کیا۔ تو ایسی چیزیں سامنے آئیں حیران کن طور پہ کہ پہلا جو آرمی چیف ہے نواز شریف صاحب کو نے لگانا تھا وہ 1991 میں ان کو موقع ملا، کیونکہ 88 میں تو محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور اسحاق خان صاحب تھے پریزیڈنٹ۔ اس میں ایک آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ آیا، تو اس میں جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب کو مقرر کر دیا گیا نیا آرمی چیف۔ اور وہ بھی یہ بھی بتا دوں کہ اسلم بیگ صاحب جب آرمی چیف مقرر ہوئے تو اس میں صدر اسحاق خان صاحب اس وقت جو اختیارات تھے وہ پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ تھے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق صاحب آ رہے تھے پریزیڈنٹ کے طور پہ، انہوں نے بہت سارے اختیارات پریزیڈنسی کو دے دیے تھے۔ قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی پریزیڈنٹ کے پاس تھا، اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق اور کچھ اور اہم تقرریاں جو ہیں اس میں پریزیڈنٹ کو بااختیار بنایا گیا تھا۔ تو سمری نیچے سے جاتی تھی، لیکن پریزیڈنٹ صاحب وہ سمری واپس بھی کر دیتے تھے، تو اس طرح کا اختیار تھا۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو اور پریزیڈنٹ اسحاق صاحب کے درمیان تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ سے متعلق اس وقت، لیکن جب باری آئی 90 میں نواز شریف صاحب آ گئے، تو نواز شریف صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے۔ اب یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں، اور اسحاق خان صاحب تھے پریزیڈنٹ، اور پریزیڈنٹ اسحاق خان پرائم منسٹر نواز شریف آرمی چیف لگانا تھا۔ اسحاق خان صاحب جنرل وحید کاکڑ صاحب کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے،
اور نواز شریف صاحب جنرل وحید کاکڑ کی مخالفت کر رہے تھے کہ ان کو نہیں، وہ کسی اور کو بنانا چاہ رہے تھے۔ تو جنرل وحید کاکڑ صاحب کا تعلق سینیارٹی میں بھی تھا اور وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے اچھا خاصا، اور یہ چیزیں اخبارات میں رپورٹ ہوئیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے میں وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں۔ یہ پہلا معاملہ تھا۔ اس کے بعد جب سیکنڈ آتا ہے، دوسرا دور آتا ہے، اس دور میں آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف، ان کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب کا تنازع کھڑا ہو گیا اور پھر ان کو BMW کی گاڑی چابی پیش کی گئی میاں شریف صاحب نے، اور وہ انہوں نے چابی واپس کر دی۔ جب چابی واپس کی تو اختلافات شروع ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری طرف سے دیا گیا تحفہ جو کہ برائب تھا وہ واپس کر دیا جائے۔ پھر ان کے ساتھ بھی شروع ہو گیا۔ پھر کراچی کا آپریشن ہونا تھا، کراچی آپریشن سے بھی اختلافات شروع ہو گئے اور وہ اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا آصف نواز جنجوعہ صاحب کا۔ پھر آتے ہیں جنرل جہانگیر کرامت صاحب۔ تو جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے وہ جو پہلا تو اختلاف ہوا، یہ بھی بتا دوں کہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب جب DDISI ضیاء الدین بٹ کو لگایا گیا تو وہ بھی اختلاف تھا، کیونکہ ضیاء الدین بٹ صاحب انجینئرنگ کور کے تھے اور نواز شریف صاحب ان کو خاص طور پہ DDISI انہوں نے لگایا۔ اور اسی دوران جنرل جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کی تجویز دی کہ ایک ایسا فورم ہونا چاہیے، ان کو بھی فارغ کر دیا۔ یہ دوسرا شکار ہوا اور ضیاء الدین بٹ صاحب آ گئے۔ پھر پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے آرمی چیف بنایا اور علی کلی خان اور سینئر جو جرنیل تھے ان کو نہیں بنایا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ اردو سپیکنگ ہے اور ان کی لابی کوئی نہیں ہے آرمی کے اندر، کیونکہ وہ تگڑے جرنیل نہیں ہیں، یہ انہوں نے سوچا، تصور کیا، تو ان کو انہوں نے بنا دیا۔ اور پھر ان کے ساتھ بھی پھڈا شروع ہو گیا اور کارگل کا معاملہ آ گیا۔ جب ان کے ساتھ پھڈا شروع ہوا تو پھر نواز شریف صاحب نے ایک اور کارڈ کھیلا، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا، یعنی کہ 2 کیپس ان کو دے دی تاکہ مشرف صاحب مطمئن ہو جائیں کہ جناب اب ہماری جو ہے یاری پکی ہو گئی ہے اور اب ہم کمفرٹیبل ہیں۔ لیکن دوسری جانب ان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور ان کا پتہ صاف کر دیا، اور سری لنکا میں واپس آ رہے تھے تو ان کو سیک کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر 12 اکتوبر 99 کو جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو ضیاء الدین بٹ صاحب کو، اب اگلی بات سنیں کہ پرویز مشرف صاحب کو ہٹا کے نواز شریف صاحب نے انجینئرنگ کور کے ضیاء الدین بٹ، جن کو DDISI بنایا تھا، ان کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ تو کیا، دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں شاید ایسا ہوا ہوگا کہ انجینئرنگ کور کے بندے کو آپ لگا دیں مسلح افواج کا سربراہ، بری فوج کے سربراہ کے طور پہ ان کو پیش کر دیں، جن کا کوئی اس فیلڈ میں تجربہ ہی نہیں۔ تو یہ بھی نواز شریف صاحب نے کیا۔ تو اب بھی چونکہ یہ ساری خبریں اور اس کی تصدیق جو ہے، اب حیران ہوں گے کہ اس کی تصدیق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کر دی ہے اپنے اس انٹرویو میں، کہ جو بھی انہوں نے سارے کا سارا انٹرویو موسٹلی اس کا ہے۔ اب وہ ذرا تھوڑا سا سن لیں آپ۔ ایک تو عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا، تو عمران خان صاحب نے جس تناظر میں بات کی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا کیا ہو چکا ہے، یہ میں نے صرف ابھی آرمی چیف کے ساتھ جتنے بھی پھڈے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کو اپوائنٹ کیا، انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب کو اپوائنٹ کیا۔ تو ان کو اپوائنٹ، پہلے تو اس دوران انہوں نے لارا لگایا ہوا تھا جنرل کیانی صاحب کو کہ جی میں آپ کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بناؤں گا اور یا پھر کوئی نہ کوئی ایکسٹینشن کا چکر کروں گا، تو ان کی جگہ انہوں نے جنرل راحیل شریف کو لگایا۔ اب جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی آخری دنوں میں انہوں نے کافی زچ کیا اور فیک نیوز چلوائیں کہ جناب ایسی فیک نیوز کہ آپ کا وہ یہ بھی کہ جی یہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں
ان کے جانے کے بعد یہ خبریں دی جاتی ہیں، وہ آرام سے گئے اور اپنا اتحادی فوج کے سربراہ کے طور پہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جنرل باجوہ صاحب آ گئے۔ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب نے جو کچھ زبان استعمال کی وہ ہمارے سامنے ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ ہے بیک گراؤنڈ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، کیونکہ تاریخ بھری پڑی ہے یہ نواز شریف صاحب کی فوجی قیادت کے ساتھ تنازعات سے، ایوان صدر صدور کے ساتھ تنازعات اور جوڈیشری کے ساتھ تنازعات، بھرپور قسم کے تنازعات۔ تو بہرحال پھر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ اب جنرل باجوہ صاحب یہ جب پاناما چل رہا تھا اس دوران کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ دو بریگیڈیئر جو ہیں آئی ایس آئی والے اور ایم آئی والے، ان کو ذرا آپ سائڈ پہ کریں، باقی ہم مینیج کر لیں گے، یہ جو پاناما پہ جی آئی ٹی بنی ہے۔ تو باجوہ صاحب نے انکار کر دیا۔ باجوہ صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ یہ کام میرا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان براہ راست دیکھ رہی ہے، یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، اس میں ہم نہیں آئیں گے، اور کوئی سروس ہے تو بتا دیں۔ اس سے بھی کافی مسائل پیدا ہوئے۔ پھر وہ ڈان لیکس بھی، وہ راحیل شریف صاحب کے زمانے میں آیا تھا، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ تو اس دوران اب یہ بھی خبر ہے کہ اس دوران ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب نے جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا تھا کہ آپ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیتے ہیں، ساتھ وہ بھی کیپ دے دی تھی، تو جنرل زبیر صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب نے سوچا، کیونکہ جنرل زبیر جو تھے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے، تو ان کے بارے میں سوچا۔ پہلے تو نقب شگب لگانے کی کوشش کی، پھر جنرل زبیر صاحب کو یہ، کیونکہ کوئی 3 اسٹار جنرل تو تیار نہیں ہوا کہ وہ وہی والا کام کرے جو ضیاء الدین بٹ صاحب کے ساتھ کیا، کہ اندر سے ہی کوشش کی جائے کہ کسی کو لگا دیں، تو وہ کام تو نہیں ہو سکا، کیونکہ کسی قسم کی کوئی رفت نہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ جنرل زبیر صاحب کو ہم آرمی چیف لگا دیں، اور ان کو اختیارات فوری طور پہ جنرل زبیر صاحب کے حوالے کرتے ہیں، ان کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو، اور اس طریقے سے وہ ہیں بھی 4 اسٹار جنرل زبیر، اور معاملات کو سنبھال لیں گے۔ ابھی یہ تجویز تھی کہ اگر، کیونکہ اس خبر کو، کیونکہ یہ جب ڈسکس ہوئی تو ڈسکس ہونے کے بعد خبر باہر آ گئی، باہر آئی تو میسج کافی سخت گیا تھا، اور وہ میسج وہی تھا کہ پھر آپ پرویز مشرف صاحب والے 12 اکتوبر 99 کے اقدام کو بھی شاید بھول جائیں، اتنا سخت رد عمل آئے گا۔ اور جنرل زبیر صاحب شریف آدمی، انہوں نے بھی معذرت کی، انہوں نے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ یہ معاملہ میری طرف ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، اس لیے تو یہ بھی ہوا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی ہے، خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے جی، اب وہ پھر معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے جی اصل معاملہ، اصل ماجرا کیا ہے، اور نئے آرمی چیف کی تقرری پہ پیچھے پس پردہ چل کیا رہا ہے، کیونکہ کافی کک چیزیں ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔